الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا عظمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ ہم میں جلوہ گر ہونے والا ہے۔ ہمیں ابھی سے ہی تیاری کر لینی چاہیے۔ اپنے تمام کاموں سے ہمیں فراغت حاصل کر کے ایک مکمل طریقے کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک کا استقبال کرنا چاہیے، اور ابھی سے ہمیں مضبوط ہو جانا چاہیے کہ انشاءاللہ اس رمضان میں ہم اپنے باطن کی تطہیر کریں گے۔ آج میں ایک بہت ہی پیارا نقطہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا ہے تو شیاطین کو قید کر لیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان بھی موجود ہے، اذا جاء رمضان سلسلۃ الشیاطین، کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا ہے تو شیاطین کو اللہ تبارک و تعالی قید کر لیتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں تمام کے تمام شیاطین۔ اب یہاں پہ سوال ہی اٹھتا ہے کہ شیاطین تو قید ہو جاتے ہیں تو پھر ہم بہک کیسے جاتے ہیں؟ ہم گناہ کی طرف کیسے لپک جاتے ہیں؟ ہم برائیاں کیسے کرتے ہیں؟ ہم غیبتیں کیسے کرتے ہیں؟ ہم دل آزاریاں کیسے کرتے ہیں؟ روزہ رکھ کر ہم غیبت کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ روزہ رکھ کر ہم فحاشی کی طرف کیوں لپک رہے ہوتے؟ جبکہ شیطان تو قید ہوتا ہے، جو ہمارا بڑا دشمن ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں شیطان نے بہکا دیا۔ اب رمضان میں آپ کو کس نے بہکایا؟ رمضان المبارک میں تو شیاطین قید ہوتے ہیں۔ تو اس میں یاد رکھیے کہ انسان کو جادہ مستقیم سے پھیرنے والے، ہٹانے والے دو بڑے دشمن موجود ہیں۔ آپ کو راہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے اور پھیرنے کے لیے، بہکانے کے لیے آپ کے دو بڑے دشمن ہیں، جن میں سے ایک کو اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں قید کر لیتا ہے اور اس کا نام شیطان ہے۔ اور اس سے بڑا دشمن جو شیطان کا بھی دشمن ہے وہ قید نہیں ہوتا، وہ ہمارے اندر موجود ہوتا ہے، اور اس کا نام ہے نفس۔ یہ نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ کیسے؟ اس طرح کہ دیکھیے، جب شیطان نے انکار سجدہ کیا تو اس وقت شیطان کو کس نے بہکایا؟ کیونکہ دوسرا تو کوئی شیطان نہیں تھا۔ ہم کہتے ہیں ہمیں شیطان نے بہکا دیا، تو بتائیے اس وقت شیطان کو کس چیز نے بہکایا؟ کس چیز نے اسے بارگاہ خداوندی سے دھتکارا؟ وہ کیا سبب تھا؟ وہ سبب اس کا اپنے اندر کا نفس تھا۔ جب اس نے یہ آوازیں لگائی، انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو یہ آوازیں جو نفس نے اندر سے لگائی کہ میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں، اس نفس نے اس شیطان کو شیطان بنا دیا۔ تو شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے۔ تو جب نفس کو آپ قابو میں رکھیں گے تو شیطان بھی آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو قید کیا تاکہ آپ اپنے نفس کی اصلاح کر سکیں، کیونکہ جب آپ نفس کی اصلاح کر سکیں گے تو شیطان اگرچہ آزاد ہو جائے پھر بھی آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس آپ کے اندر کا بھیدی ہے، آپ کے اندر کا دشمن ہے، اور شیطان باہر کا دشمن ہے۔ تو جب اندر کے لوگ غدار نہ ہوں، وفادار ہوں، تو باہر کے لوگوں کی مجال ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر پہ حملہ کر سکے۔ دیکھیے نا، گاؤں دیہاتوں میں اگر کسی گھر میں چوری ہو جائے تو گھر کے بڑے بزرگ سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جی گھر تو مقفل تھا، ہر راستہ بند تھا، پھر چور کیسے داخل ہوا؟ تو سب اس نقطے پہ منجمد ہو جاتے ہیں، متفق ہو جاتے ہیں کہ ہاں، گھر کے اندر کوئی بھیدی موجود ہے، گھر کے اندر کوئی غدار موجود ہے جس نے خفیہ رستے کے ذریعے سے دشمن کو ہم تک پہنچایا۔ تو یہ جب آپ کا نفس اندر کا بھیدی بن جائے گا، یہ غدار بن جائے گا، تو پھر شیطان وہ تو بے چتاب میں ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم نمازیں پڑھ رہے ہو، سر پہ ٹوپیاں رکھ رہے ہو، بڑے صدقات و خیرات کر رہے ہو، ذرا عید تو آنے دو، مجھے آزاد تو آنے دو، میں سب کا سب دھرا کا دھرا نہ کر کے رکھ دوں تو مجھے شیطان نہ کہنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں موقع دیا پورا مہینہ کہ ہم اپنے باطن کی تطہیر کریں، اپنے نفس کو کمزور کریں۔ اب ہم نفس کو کس طرح کمزور کر سکتے ہیں، اس کا بھی علاج ہے، اور اس کا علاج کسی عام بندے نے نہیں بتایا۔ علامہ اقبال کی پیر و مرشد علامہ رومی
انہوں نے ہمیں پتہ دیا شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمہ کا، فرمایا کہ ان کے در پہ جاؤ اور ان سے پوچھو کہ کس طرح ہم نفس کی اصلاح کر سکتے ہیں اور اسے کمزور کر سکتے ہیں۔ اور ان کے متعلق فرمایا کہ شیخ فرید الدین عطار وہ ہیں کہ جنہوں نے عشق کے 7 شہروں کو پار کر لیا ہے، 7 شہروں کی سیر کر لی انہوں نے، اور اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ میں تو ابھی تک پہلے شہر کی پہلی گلی کے پہلے نکر پہ کھڑا ہوں، ان کا در ہمیں دیا۔ تو شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ نفس اس کو اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو 3 ہتھیار لے کے اس پہ ٹوٹ پڑو، 3 اسلحے لے کے اس پر ٹوٹ پڑو، اس کا مقابلہ کرو، تمہارا نفس کمزور ہو جائے گا اور تمہارے قابو میں آ جائے گا۔ فرمایا کہ ان میں سے پہلا ہتھیار ہے بھوک کی تلوار۔ بھوک کی تلوار کے ذریعے سے آپ نفس کے سر کو قلم کر سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ خاموشی کا خنجر، خاموشی جب آپ اختیار کریں گے، من سمعت نجا، حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ اور پھر فرمایا کہ تنہائی کا نیزہ، تنہائی کے ذریعے سے بھی آپ نفس امارہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے تنہائی میں آپ کے پاس دیگر کوئی بھی چیزیں موجود نہ ہوں، خاص کر آپ کے ہاتھ میں موبائل۔ جب آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے تو آپ تنہا نہیں ہیں، پوری دنیا آپ کے ساتھ ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جب آپ اپنے پاس رکھیں گے، بھوک کی تلوار کو اپنے پاس رکھیں گے، تنہائی کے نیزے کو اپنے پاس رکھیں گے، اور آپ خاموشی کے خنجر کو اپنے پاس رکھیں گے، حضور علیہ السلام نے ان تینوں کے اوپر ارشادات فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ اے نوجوانوں کے گروہ، اگر تم شادی کی استطاعت رکھتے ہو، نکاح کی استطاعت رکھتے ہو تو نکاح کرو، کہ یہ تمہاری شرم و حیا کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ بنتا ہے، تمہاری آنکھوں کو بہکنے سے محفوظ رکھتا ہے، تمہاری شرمگاہوں کو بہکنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا اگر تم استطاعت نہیں رکھتے فی الحال شادی کی تو پھر کثرت کے ساتھ روزے رکھو، کیونکہ یہ جو روزے ہوتے ہیں، بھوک ہوتی ہے، یہ انسان کے نفس کو اندر سے مارتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں اس مہینے کے اندر، کیونکہ جب ہمارا اندر کا یہ جو نفس ہے یہ پاک ہو جائے گا، یہ ہمارے کنٹرول میں ہو جائے گا، تو شیطان ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ شیطان کرتا ہے دل پہ حملہ، اور دل اگر یہ نفس کے قابو میں رہا تو شیطان آسانی کے ساتھ اس پہ قبضہ کر لے گا۔ اور جب ہم نے نفس کو اپنے قابو میں کر لیا اور دل کو بھی اپنے قابو میں کر لیا تو شیطان ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے، شیطان کوئی بھی چیز نہیں ہے، شیطان باہر کا دشمن ہے اور نفس آپ کے اندر کا بھیدی ہے۔ تو اپنے اندر کی اصلاح کریں، اپنے باطن کی اصلاح کریں۔ تقوی کو پانے کے لیے رمضان المبارک یہ بہت ہی ایک نایاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے۔ اتقاء کا نور آپ اس ماہ میں حاصل کر سکتے ہیں، باطن کی صفائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جب باطن کی صفائی حاصل ہو جائے گی، جب آپ کا دل ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک ہو جائے گا، حسد، تکبر، کینہ، بغض، غیبت، چغلی، ان تمام چیزوں سے جب آپ کا دل پاک ہو جائے گا تو پھر یہ دل جلوہ گاہ یار بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں نا، قد افلح من تزکا، کامیاب کون ہوا؟ جس نے اپنے من کو ستھرا کیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اپنے باطن کی اصلاح کر لی وہ کامیاب ہو گیا۔ تو جب نفس کو آپ کمزور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو آپ اتقاء کی منزل کو بھی آسانی سے پا سکیں گے۔ آپ رمضان المبارک کے اندر جو ہمیں مطلوب ہے اس کو بھی حاصل کر لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کے اندر کثرت کے ساتھ ہمیں عبادات و ریاضات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قیام اللیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صدقات و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام مسلمانوں کے حالات پر رحمت کی نظر فرمائے۔